السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال القلوب کے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں غائب سے دولت حاصل کریں، ایک ایسا عمل جو بارگاہ الہی سے آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، بارگاہ الہی سے آپ کو ضرور ملے گا۔ اس کامل یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ویسے بھی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس وقت جو مانگنے کا طریقہ ہے، کیا کرنا ہے آپ نے۔ عورت بھی مانگ سکتی ہے، مرد بھی مانگ سکتا ہے۔ ایسے مانگیں کہ رات کے پہر جب سب انسان اس وقت کم سے کم 1 یا 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، جب ہر ایک انسان سو رہا ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت آوازیں مار رہی ہوتی ہے آسمانوں کے اوپر کہ ہے کوئی طلب کرنے والا، مجھ سے مغفرت مانگے، مجھ سے رزق مانگے، مجھ سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز انسان کو آتی ہے کہ جو بھی کوئی مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگے۔ اس کی رحمت صبح طلوع ہونے تک آوازیں دیتی ہی رہتی ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس وقت جب رات کے 1 یا 2 بجے کے درمیان، یا 2 بجے کے بعد بھی 3 بجے تک، 1 سے 3 بجے تک کا ٹائم بہترین ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو 3 عمل بتانے ہیں، آپ نے تینوں کے اوپر اپلائی کر کے دیکھنا ہے، جو آپ کو آسان لگے وہ کر لیں۔ نمبر 1، پہلا نمبر جو ہے، آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے، نیت ہے کہ یا الہی مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ مجھے، یعنی جو بھی اس کے ذہن میں ایک بہترین خوبصورت سی بات آتی ہے نا، وہ اپنا معاملہ اپنا بارگاہ الہی میں حاضر کرے اور بولے کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے جو میری حیثیت، میری جرأت و طاقت جس کو سنبھالنے کی ہے، جس میں مجھے تو کامیابی دینے والا ہے، اس میں مجھے وہ عنایت فرما۔ اور رزق کے لیے بھی مانگے، اپنے بچوں کے نصیب کے لیے مانگے، خود کے لیے مانگے، اپنے معاملات خراب ہیں، کاروبار خراب ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہے وہ بھی مانگے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا، آپ نے اٹھنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ فوائد ہوگا۔ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ مزمل 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ آپ نے کیا کرنا ہے، حضور کریم کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کرنا ہے۔ ہدیہ جب پیش کریں گے تو وہاں جب کوئی بھی ایسے وہ پڑھنا شروع کرنا ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو یہ تصور رکھیں کہ روضہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کی بارگاہ میں یہ عقیدت اور احترام کے ساتھ اور عاجزانہ یہ التجا کر رہے ہیں اور پڑھ کے یہ ہدیہ بھی کر رہے ہیں۔ جب ہدیہ کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھرانے کی ایک ریت ہے کہ جو بھی بندہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے کے آتا ہے تو اس کو آپ کبھی بھی خالی نہیں موڑتے، جھولی بھر کے ملتی ہے، جو اس کی سوچ سے بھی وہ بڑھ کے ملتا ہے۔ ایسے گھرانے کی سخی، اتنا بڑا سخی گھرانہ ہے کہ دوبارہ کسی جگہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس میں بھی آپ اپنی دولت کے لیے مانگیں، کسی بھی غرض و مطلب یعنی اپنے کسی بھی مقصد کے لیے مانگیں تو بارگاہ الہی میں وہ قبول و منظور ہو کے آپ کو عطا ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کرے گی بوسیلہ جو آپ کو بتایا۔ نمبر 3، آپ نے کیا کرنا ہے، اس ٹائم پہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کے ٹائم پہ آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں 6 رکعت۔ 6 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد جھک جانا ہے بارگاہ الہی میں۔ جھکنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ اٹھ جائیں اور قرآن پاک میں سے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ جھک جائیں بارگاہ الہی میں اور آپ نے سجدے کی صورت میں دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی غرض و مطلب ہے، تا حصول مراد تک یہ عمل آپ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بارگاہ الہی میں
فوراً ہی مقبول و منظور ہو کے آپ کو اسی وقت اس کا رزلٹ ملے گا۔ ایسے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، جو ناممکن ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ شرائط یہ ہے کہ آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جائز مقصد کے لیے کریں گے تو ہو سکتا ہے 1 رات یا 2-3 رات کے اندر اندر آپ کامیاب ہو جائیں۔ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس سے بھی پہلے ایک رات میں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عطا ہو جائے تو کوئی کہنے کی بات نہیں۔ یہ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کی روحانیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر روحانیت انسان کی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر اس میں کمی ہے تو روحانیت، اس عمل کے ذریعے روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور روحانیت پیدا ہونے کے بعد اس کو عطا کیا جاتا ہے جو اس کا مسئلہ ہو۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ نماز پڑھا کریں 5 وقت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، توفیق، جرأت، طاقت عطا فرمائے۔ مزید جو بھی معاملات انسان سے ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سرزد گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار رہیں، چاہے ہو جائیں چاہے نہ ہو جائیں۔ دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، سب یہ غور سے سن لیں کہ جب معاملہ پیش ہونا ہے بارگاہ الہی میں تو اس وقت کسی چیز کی کچھ سفارش یا کوئی بھی معاملہ آگے ہمیں بچا نہیں سکتا، سوائے آل محمد کے سوا ہمیں کوئی اس وقت پناہ نہیں دے گا، نہیں ہمیں کوئی شفاعت کہیں سے بھی ملے گی۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کا پلڑا بھاری ہو تو ہمیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ اگر اے انسان تو صحیح ہے تو تجھے کسی چیز کی کوئی بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو میں حساب تو لوں گا۔ وہ حساب تو اس نے لینا ہی لینا ہے، وہ کریم ذات ہے۔ اگر کسی کو بخش دے، بے حساب بخش دے، تو وہ ایک اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، وہ بخش سکتا ہے۔ اگر وہ لینے پر آئے تو پھر پتہ نہیں ایک ذرے کا بھی حساب ضرور لے گا۔ لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں، کوشش کرنے سے انسان معاملات زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ آخرت کا ذخیرہ تھوڑا کر کے جمع کرتے رہیں، اور دنیا میں تو یہ ایک ختم ہونے والی چیز ہے، جو آخرت کے بعد زندگی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ جو ہمارے دوست نئے ہیں ہمیں جوائن کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ عمل، نیکسٹ وظیفے کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔